فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قابل احترام عزیزان گرامی، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، عز و شان، جاہ و جلال اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے اندر ان گنت سینکڑوں مخلوقات کو بسایا، اور ان مخلوقات میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و ان گنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی گرامی پر، جن کے بدولت اسلام جیسی عظیم نعمت، جس کا ماننے والا، جس پر چلنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، ایسے اسلام کی ساری تعلیمات، ساری باتیں اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے 23ویں پارے بلکہ 22ویں پارے سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ شیطان کا کیا تعلق ہے، کیسا جوڑ ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان یہ انسان کا دشمن ہے، اور انسان کو بتایا گیا فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور وہ انسان سے اپنی دشمنی کیسے نکالتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کی اولاد دونوں مل کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے چال چل کر، مختلف قسم کے دھوکے میں رکھ کر اور گمراہی کے راستے بتا کر انسانوں کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی قوت عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے گھل مل جاتا ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے، ویسے شیطان دوڑتا ہے، اور ویسے کیا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن کہا، انسان سوچتا ہے کہ بظاہر ہم نے کبھی بھی شیطان سے کوئی دشمنی نہیں کی ہے، اور بظاہر ہم نے شیطان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ ہاں البتہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا
اور تمام کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تکبر میں آ کر، فخر و غرور میں مبتلا ہو کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے اسے نکال دیا۔ تو وہیں پر اس نے چیلنج کیا کہ اگر میں اس کی وجہ سے یہاں اپنی جگہ سے نکالا جا سکتا ہوں تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ تو چیلنج کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں ہر طرف سے آ کر اسے گمراہ کروں گا، ہر قسم کی بدعتوں میں مبتلا کروں گا، مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا کروں گا، اس کی وجہ سے یہ غلط راستے پر چل کر تیرے یعنی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بھی ہو جائے گا، دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر اس نے چیلنج بھی کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا، اس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکار دیا ہے، میں اگر جہنم میں جاؤں گا تو میں کیا ہے اکیلا نہیں جاؤں گا، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، میں اگر برباد ہو رہا ہوں تو میں ان کو آباد رہنے نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے اس نے چیلنج کیا اور کہا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کیا ہے ان پر حملہ کروں گا، ہر طرف سے کیا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اے اللہ ان لوگوں میں، ان انسانوں میں، ان تیرے بندوں میں کیا ہے سب سے کم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ تو یہ شیطان کا چیلنج ہے۔ انسان تو انسان ہے ہی، لیکن معمولی انسان تو انسان ہے، لیکن شیطان نے نبیوں تک نہیں چھوڑا ہے، نبیوں تک نہیں چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، آ کر اپنے باپ سے کہتے ہیں، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے پیارے ابا جان، میں رات میں خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے اپنے خواب میں اس کو دیکھا ہے۔ تو فوراً اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، سمجھ گئے، خواب کی تعبیر سمجھ گئے، اپنے بیٹی کی بڑائی کو سمجھ گئے اور کہا کہ یہ میرے بعد نبی بننے والا ہے، ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خوشخبریاں دے رہا ہے۔ فوراً کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، دیکھو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرو، اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرو، ابھی 7-8 سال کا بچہ ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف دشمنی کیسے ظاہر کر سکتا ہے، اس کے دل میں ان کے خلاف کیسی دشمنی آ سکتی ہے؟ محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، میرا خون، اپنا خون کیسے مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، کیسے مجھے کیا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ گئے جا کر کیا ہے بیان کر دیا اپنے خواب کو، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کہا کہ خون کا رشتہ جو ہوتا ہے سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، وہ تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن جو شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ کبھی بھی کیا ہے ان کو نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فوراً کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہارے بھائی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جو شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے انہیں سکھائے گا، انہیں غلط راستے پر لے جائے گا، تمہاری دشمنی پر ابھارے گا، اور اس کے بعد چل کر کیا ہے تمہارے بھائی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ویسا ہی کیا شیطان نے، بھائیوں کو اتنی یعنی غلط فہمیاں ان کے دل میں پیدا کی، یہاں تک کہ کیا ہے ان کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، قتل کرنے تک ارادہ کیا انہوں نے۔ تو نبیوں تک نہیں چھوڑا شیطان نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے ساتھی نے مدد کے لیے پکارا، گئے جا کر مدد کیے اور ایک ہی گھونسا مارا وہ آدمی مر گیا۔ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ
قال هذا من عمل الشیطان، فوراً انہوں نے کہا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان نے میرے دل میں غصہ بھر دیا اور میں اپنے اسی غصے کو کیا ہے یہاں پر ظاہر کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں اس آدمی کی موت واقع ہو گئی۔ شیطان کے بارے میں ہمارا خیال نہ ہو لیکن شیطان ہمارے بارے میں ضرور خیال کرتا ہے، کبھی وہ ہم سے غافل نہیں ہو سکتا، یہ ہماری نظر ہونی چاہیے اس میں، اور ہمیشہ ہماری زندگی میں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ کب سوچا ہوگا ہم نے؟ ذرا یاد کریں شیطان کے بارے میں کب ہم نے سوچا ہوگا؟ لیکن صبح سے لے کر شام تک لمحہ لمحہ کیا ہے شیطان ہمارے بارے میں سوچتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے، کبھی بھی موقع مل گیا حملہ کرتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حاضرین، علامہ ابن قیم ایک بہترین کتاب لکھے ہیں، اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، بہت بہترین کتاب ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر فرمایا اس کے اندر شیطان جو گھات میں بیٹھتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے انسان کو گمراہ کرنے کا، میں اسے گمراہ کروں۔ تو ان مواقع کا کیا ہے انہوں نے ذکر فرمائے تفصیل کے ساتھ، لیکن مختصر انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ کیسے انسان کے پاس آ کر شیطان گمراہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا حملہ شیطان کا انسان پر کفر اور شرک کو لے کر ہوتا ہے۔ انسان کو شیطان کیا ہے کفر اور شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ انسان کے پاس آ کر شیطان کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کا انکار کر، اس لیے کہ یہ تیری زندگی کے خلاف ہے، یہ تیرے کام کے خلاف ہے، اور یہ تیری مصیبت کے خلاف ہے، تیری مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، تیری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، یہ دھاگا باندھ لے، یہ گلے میں تعویذ باندھ لے، اور یہ دکان کے اندر یہ ساری چیزیں رکھ لے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے لا کر کیا ہے شرک میں مبتلا کرتا ہے، کفر کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار کرواتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے اسی حالت میں اگر انسان مر گیا سیدھے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی وجہ سے ہو، کتنی بھی بڑی مصیبت میں انسان مبتلا ہو اور اس مصیبت کا حل کیا ہے اگر وہ دھاگے میں دیکھتا ہے وہ آدمی مشرک ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا وہ سیدھے جہنم میں جاتا ہے، شیطان کے ساتھ سیدھے جہنم میں جاتا ہے۔ اگر شیطان کیا ہے انسان کو اس میں مبتلا کرنے میں، شرک میں، کفر میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، اور کامیاب ہو جانے کے بعد وہ سیدھے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر آدمی کفر اور شرک سے بچ گیا، اس کے بعد کیا ہے شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے بدعت کو لے کر، بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا حملہ شیطان کا انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے، بدعت کو لے کر انسان کو کوشش میں، انسان کے لیے کیا ہے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بدعت میں مبتلا کرے۔ بدعت کیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں، انسان ایسے کام کو جو نیک سمجھ کر کرتا ہے، اجر کا ثواب کا باعث سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ وہ اجر اور ثواب کا باعث نہیں ہوتا، دین کا کام سمجھ کر کرتا ہے لیکن وہ دین نہیں ہوتا۔ ظاہر میں کیا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کا کام ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن کیا ہے وہ دین کا کام نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود اس کی ساری زندگی کیا ہے انہی اعمال میں گزر جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، واضح کیجئے، ان لوگوں کے بارے میں خبر دیجئے جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اعمال کو لے کر، نیک اعمال کو لے کر، اچھے اعمال کو لے کر، جس کی بدولت کیا ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بدعت آدمی کرتا رہتا ہے نیک کام سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. بہت سارے اعمال لے کر آئے گا انسان، بہت سارے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظر کے سامنے اسے پھونک کر اڑا دے گا. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہوں گے جو انسان ریاکاری کے طور پر کیا ہوگا، یا نہیں تو یہ وہ اعمال ہوں گے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جس کا حکم اللہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہوگا، یعنی شریعت کے خلاف ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال بیکار کر دے گا. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. تھکا ماندہ انسان آئے گا، اعمال کر کر کے تھک گیا ہوگا دنیا کے اندر، تھک کر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور حکم دیا جائے گا اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. وہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی کہ یہی دونوں شرطوں سے خالی اعمال ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھونک کی طرح اڑا دے گا. تو بدعت میں مبتلا کرتا ہے شیطان. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میں اگر جہنم میں جا رہا ہوں تو انسان کو بھی لے کر جاؤں گا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی راستے سے. یہ سب سے بڑا حملہ، دوسرا حملہ ہوتا ہے شیطان کا انسان کے اوپر. اور پھر اس کے بعد تیسرا حملہ کیا ہوتا ہے شیطان کا انسان پر؟ فرائض سے دور کرتا ہے. اگر اللہ کے فضل سے ہم بدعت سے بھی بچ گئے، کفر و شرک سے بھی بچ گئے، بدعت سے بھی بچ گئے، تو تیسرا حملہ فرائض کو لے کر کرتا ہے. نماز سے غافل کرتا ہے، زکوٰۃ سے غافل کرتا ہے، روزوں سے غافل کرتا ہے، حج سے غافل کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں نماز سے غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں وقت پر. تو یہ شیطان کا حملہ ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے. دنیاوی اعتبار سے آدمی کتنا سوچتا ہے، دنیاوی اعتبار سے آدمی کتنا سوچتا ہے. ایک دکان کھول لیا، اس کے سامنے وہی دکان کوئی اور آدمی کھول لیا تو کتنی فکر کرتا ہے، میرا نقصان ہو جائے گا، میں کم کماؤں گا، میرے کاروبار میں کمی ہوگی. اس طریقے سے آدمی سوچتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ شیطان کتنا ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے. اس کا احساس نہیں ہوتا ہمارا. تو چنانچہ ہر ممکن احساس ہونا چاہیے ہمیں شیطان ہمیں کس راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرائض کو لے لیجئے، کتنے فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہیں. نمازوں کی پابندی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، فرض روزے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے، تھوڑے سے کام کی زیادتی کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے. زکوٰۃ دینے کا یعنی حامل ہے، زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے. حج کرنے کے لیے اس پر واجب ہو گیا ہے اور وہ حج کر سکتا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا ہے. تو یہ نہیں سمجھتا کہ میری غفلت ہے، لیکن شیطان اسے غافل کر دیا ہے، شیطان اسے اس غلط راستے پر لگا دیا ہے. یہاں پر ایک بات بتا دوں، فرائض جتنے بھی ہیں ہم جانتے بوجھتے اگر چھوڑتے ہیں تو عذاب میں مبتلا ہوں گے. اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، جہنم میں جائے گا انسان. شیطان یہی چاہتا ہے. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم کیا ہے، فرائض میں بھی آگے ہیں، فرائض کی ہماری پابندی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حملہ ہوتا ہے مستحب اعمال کو لے کر، مستحب اعمال سنتوں کو لے کر حملہ کرتا ہے شیطان. فرائض پڑھ رہے ہیں، سنت نہیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، عام صدقہ و خیرات سے پیچھے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ اور اس سے اور مختلف دوسرے کاموں سے کیا ہے، پیچھے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں لیکن نفل روزوں سے دور ہیں. شیطان کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرتا ہے. نیک کام سے زیادہ نیکیاں کمانے سے انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر ہمارا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں شیطان ہمیں کسی نہ کسی چال میں مبتلا کر کر اپنے دھوکے میں رکھ کر کیا ہے، گمراہ کر رہا ہے اور جہنم کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن قیم نے ایک بات کہا، بہت اہم بات ہے، ہمیشہ سوچنا چاہیے اس بات کو لے کر. ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک انہوں نے ایک سٹیپ بائی سٹیپ بتایا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اہم بات بتائی، وہ یہ کہ شیطان یہاں پر آ کر رک نہیں جاتا. اب مستحب اعمال کو لے کر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد دوسرا ایک بڑا حملہ وہ یہ کرتا ہے کہ بڑے فضائل والے کاموں کو
کاموں کو چھوڑ کر چھوٹے فضائل کے کاموں میں مبتلا کرتا ہے کہ ذرا کم نیکیاں ملے، زیادہ نیکیوں کی بجائے کم نیکیاں ملے، اس کی وہ کوشش کرتا ہے آگے چل کر۔ پھر اس کے بعد ایسے یہاں پر اگر آدمی یہاں اس میں بھی کامیاب ہو گیا، یہاں تک کیا ہے بڑے فضائل کے کام بھی کر رہا ہے اور چھوٹے فضائل کے کام بھی کر رہا ہے، ساری نیکیوں کو جمع کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پھر شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، مایوس نہیں ہوتا اس انسان سے، پھر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان فضائل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آدمی فضائل سے رک جاتا ہے پھر مستحب اعمال کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ایک گیم میں اسٹپ بائی اسٹپ آگے انسان بڑھتا ہے، ویسے شیطان کیا ہے آگے بڑھتا ہے۔ فضائل کے کاموں سے روک لیا، اس میں کامیاب ہو گیا تو مستحب اعمال کی طرف آگے بڑھتا ہے، مستحب اعمال سے روک لیا انسان کو، پھر اس کے بعد فرائض کی طرف حملہ کرتا ہے، فرائض سے روک لیا پھر اس کے بعد کیا ہے بدعت میں مبتلا کرتا ہے، ایسے اسٹپ بائی اسٹپ لے جا کر کیا ہے پھر شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کی کوشش لگی رہتی ہے۔ تو شیطان کے مختلف قسم کی چالیں بہت زیادہ ہیں۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھیں، شیطان کے بارے میں اور اس کی دشمنی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسے معلوم ہوتی ہیں، خیالات ہمارے دلوں کے اندر آتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہماری فطری چیز ہے، وہ یہ سوچتے ہیں لیکن کیا وہ چیزیں شیطان کی جانب سے آتی ہیں، شیطان کی جانب سے آتی ہیں۔ بہت سارے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، کبھی کیا ہے حسد کا جذبہ آتا ہے، کبھی کیا ہے ناراضگی، کسی سے ناراضگی ہم مول لیتے ہیں، کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کے حقوق ادا نہیں کرتے اور کیا ہے کسی سے جلتے ہیں، یہ پورے کیا ہے کسی کی غیبت ہم کرتے ہیں۔ یہ سارے خیالات ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی یہ فطری چیز ہے، لیکن یہ سارے خیالات شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو آدمی فرائض انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، حق یہاں پر ادا کر رہا ہے، لیکن انسانوں کے حق ادا نہیں کرتا۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں تو فرض کے کام انجام دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے، لیکن یہاں ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کے بارے میں برابر نہیں ہے، بیوی کے ساتھ معاملات برابر نہیں ہے، بھائی بہن کے تعلق سے کیا ہے معاملات برابر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں شیطان کی جانب سے ہونے والے حملے ہیں۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اب دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر مختلف قسم کی چیزیں اس کے بارے میں ذکر فرمائے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا، اس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو، انبیاء اکرام کو، سلف صالحین تک نہیں چھوڑا۔ ایک آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا الشرک اخفی من دبیب النمل، آپ نے کہا نصیحت کرتے ہوئے، یہ جو شرک ہے انسان کی زندگی میں چونٹی کے چلنے کے برابر داخل ہو جاتا ہے، بالکل آواز کیے بغیر، آواز کے بغیر داخل ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کریں، کسی اور کی عبادت کریں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ تو شرک ہے، لیکن شرک ایسا بھی داخل ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے کیا ہے شرک کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا ما شاء اللہ وان شئت، ما شاء اللہ وان شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر کہا، تو پھر اس کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تجعلنی للہ ندا، جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہے وہی ہوتا ہے۔ زبان سے نکل گئی بات، محسوس نہیں ہوا ان کو، محبت میں آ کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کو دیکھ کر، آپ کی بزرگی کو دیکھ کر کیا انہوں نے کہا؟ ما شاء اللہ و ان شئت، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا فوراً یہی تو شرک ہے، ایسے ہی داخل ہوتا ہے۔ فوراً انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا؟ ان تجعلنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر لے جا کر کھڑا کر دیا؟ کہو بل ما شاء اللہ وحدہ، آپ نے کہا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہی کہو، میرے چاہنے سے نہ چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ نے صاف طور سے کہہ دیا۔ تو یہ ایسے انسان کے دل میں، انسان کی حرکتوں سے، انسان کی زبان سے ایسے شرک کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی احساس رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایسے انسان پر شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چند فرائض انجام دے دیے، اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھ لیا، لیکن شیطان کا حملہ عبادت کو لے کر بھی ہوتا ہے، عبادت کو لے کر بھی ہوتا ہے۔ اور اس عبادت کو لے کر شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ یہ اگر دل میں خیال پیدا ہو گیا تو آپ کا وہ عمل اور آپ کی وہ ساری عبادتیں بیکار ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی دھوکے میں مبتلا ہو کر انسان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، وہ جہنم میں چلا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے کہا اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کے طریقے پر پوری زندگی گزارو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تیسرا راستہ اختیار کر کے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا، تیسرا راستہ اختیار کر لیا تو گمراہی کا راستہ ہے اور وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو چنانچہ شیطان کے کئی چال، کئی حملے ہوتے ہیں انسان کو بہکانے کے، انسان کو گمراہ کرنے کے، جہنم میں لے جانے کے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں کہ دنیا میں یہ سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہمارا خیال یہی ہونا چاہیے کہ شیطان کے حملے سے، شیطان کے نقصان سے کیا ہے، ہمارا عمل بھی برباد ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو چنانچہ ہمیں سوچنا چاہیے، سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے کہیں زیادہ کیا ہے، شیطان کے بارے میں سوچیں، شیطان کے حملوں کے بارے میں سوچیں۔ کسی بھی راستے سے انسان پر وہ حملہ کر سکتا ہے، انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آل اولاد کو کیا ہے، حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام تر اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔